बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अयाज़ ख़ान दौलतपुरा हुजरत टीवी से आपके सामने हाजिर। बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। इमरान अहमद न्याज़ी डील करके बाहर जा रहे हैं। दूसरी तरफ अवामी नेशनल पार्टी इंतहाई तेज़ी के साथ फैलती जा रही है और वो ऐसी जलसे कर रहे हैं जैसे इलेक्शन कैंपेन के लिए की जाते हैं। और तीसरी तरफ अगर हम सेनेटर अफनान और जो मरवत साहब हैं उनकी लड़ाई पर भी 2-3 बातें करेंगे। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, मेहरबानी करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाजमी शेयर भी करें। सबसे पहले इमरान अहमद न्याज़ी साहब डील करके बाहर जा रहे हैं। इमरान तहरीक इंसाफ की बहुत अहम ज़राए ये पेशनगोई कर रहे हैं कि चूँकि इमरान अहमद न्याज़ी साहब पर इंतहाई अहम केस में, साइपर केस में फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी है। उनके ख़िलाफ़ गवाह भी पेश किए जा रहे हैं और सबसे अहम गवाह जो है वो आज़म खान है। उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो थे वो और बहुत अहम लोग उनके ख़िलाफ़ गवाह बनने जा रहे हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो उन पर 14 साल कैद अगर वो बर्दाश्त कर सकते हैं तो यकीनी तौर पर वो 14 साल कैद भी हो सकती है, सज़ाई मौत भी हो सकती है, सिर्फ एक केस में। दूसरे जो तकरीबन 200 के करीब या 200 से ज़्यादा केसेस हैं, उनके हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे ख़तरनाक केस 9 मई का भी है। 9 मई के कड़िया अगर आप देखें तो वो ज़मान पार्क से मिलते हैं। ज़मान पार्क में कौन बैठा था? इमरान अहमद न्याज़ी साहब। वो डायरेक्शन दे रहे थे मुराद सईद, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद साहिबा को और दूसरे अहम रहनुमा जो PTI के हैं उनको, और वो नीचे वर्करों को डायरेक्ट वो कॉल करके या मैसेजेस करके उनको वो जगह टारगेट कर रहे थे जिस पर उन्होंने हमला करना था। तो यकीनी तौर पर वो उसमें भी और दूसरे केसेस में भी उनको काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही है और यकीनी तौर पर वो मिन्नतें कर रहे हैं अब बाहर जाने के लिए। पीरनी साहिबा जो इमरान अहमद साहब की बीवी है वो भी मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल करके अभी डील करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उस पर भी बहुत से केसेस है। और उनका दूसरा शोहर जो है मानेका साहब वो भी अभी जेल में है। तो उनका भी कोशिश जारी है कि किसी तरह ये डील हो जाए, लेकिन अभी उस तरफ से डील ना करने की बातें की जा रही है, क्योंकि वो लोग डील की मूड में नहीं है। क्योंकि अगर ये डील हो जाता है तो इस्टेब्लिशमेंट पर से लोगों का वही एतमाद होगा जो कि पहले हुकूमतों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान थी कि डील हो जाता है वो लोग बाहर चले जाते हैं। जिस तरह शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने खुद साख्ता जलावतनी गुजारी, जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब गए फिर आए, अब गए हैं वापस आ रहे हैं, तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जो कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है वो डील की मूड में बिल्कुल ही नहीं है। अगर कोई कहता है कि डील हो जाता है तो नामुमकिन नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर दोस्त ममालिक
پریشر ڈال دیتے ہیں یا اپنا اثر استعمال کر کے ڈیل کر لیتے ہیں، تو عمران احمد نیازی پہلے سے تیار ہے ڈیل کرنے کے لیے۔ ابھی اگر ڈیل میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کب کی ڈیل کر چکی ہے۔ ابھی دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو سینیٹر عدنان صاحب نے جس طرح پٹائی کی ہے مروت صاحب کی، تو وہ میرے خیال سے اس کی ویڈیو بھی بہت جلد جاری ہو جائے گی، جو کہ ان کو کی مارنے کی وہ ویڈیو ہے، جو کہ سینیٹر عدنان صاحب اوپر چڑھ کے ان کی سینے پہ پیر رکھ کے وہ مار رہے ہیں کہ جس طرح، اور ان کو وہ نیچے پڑھ کے اور جس طرح حالت ہے، اللہ بچائے۔ مروت صاحب نے کافی غلطی کی تھی کہ پہلے سینیٹر عدنان صاحب کو تپڑ مارا تھا، اور اینکر صاحب کی زبانی جو بات تھی کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ بلیک بیلٹ ہے، تو یقینی طور پر مروت صاحب کو ابھی اندازہ ہو چکا ہے۔ میں اب بھی حیران ہوں ان یوتھیوں پر جو کہ فوراً میرے خیال سے 2-3 گھنٹے کے اندر ان کی وہ ویڈیوز اور پیک تصاویر اور یہ سب کچھ جاری کر کے مروت صاحب کو ہیرو بنا کے سینیٹر عدنان صاحب کو زیرو دکھا کر ابھی وہ سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے تھے، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ادھر گواہ بھی ہے، ادھر کیمرے میں بھی تھے، وہ اوریجنل ویڈیوز بھی ہے، جو کہ سینیٹر عدنان صاحب ان کے اوپر بیٹھ کر ان کو مار رہے تھے۔ تو یہ تو انہوں نے جو مروت صاحب ہے انہوں نے پختون قوم کی ناک کاٹی ہے۔ پختون قوم کبھی بھی غلطی پر کسی سے لڑتا نہیں ہے، اسی لیے تو وہ ابھی پختون قوم کی یہی حال ہے۔ تیسری طرف عوامی نیشنل پارٹی، امن کی پارٹی، باچا خان بابا کی پارٹی، جو کہ ساری زندگی 100 سالہ تاریخ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ہی نعرہ لگا رہا ہے کہ لر بر یو افغان۔ تو اور اگر پختون قوم کے لیے کسی نے حق مانگا ہے، اگر پختون قوم کے حق کی بات کی گئی ہے تو وہ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے کی گئی ہے، کیونکہ باچا خان بابا اگر 37 سال جیل کاٹتا ہے تو وہ بھی پختون قوم کے لیے کاٹتا ہے، اور وہ بھی پختون قوم کی حقوق کے لیے کاٹتا ہے۔ اگر خان عبدالولی خان بابا کی اوپر لیاقت باغ میں فائرنگ ہوتا ہے اور ساری لیڈرشپ زمین پر پڑ جاتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں، وہ پناہ لے لیتے ہیں، کوئی کسی طرح، لیکن ایک ولی خان بابا ہوتا ہے جو سٹیج پر کھڑا رہتا ہے، اور دوسرا لیڈر اسے کہتا ہے کہ زمین پر لیٹ جاؤ ولی خان بابا۔ تو ولی خان بابا کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر ساری لیڈرشپ بھی لیٹ گئی، اگر میں بھی لیٹ گیا تو کھڑا کون رہے گا؟ تو یہ اگر انہوں نے کیا ہے تو صرف پختون قوم کے حقوق کے لیے کیا ہے۔ اگر اسفندیار ولی خان صاحب پر حملے ہوتے ہیں، وہ ان کے جانثاران جو خدائی خدمتگار ہے وہ شہید ہوتے ہیں، 80,000 اگر جنازے اٹھتے ہیں پختون سرزمین سے، اس وطن سے، تو وہ کس لیے؟ اس پختون قوم کی حقوق کے لیے، اس پختونخوا کے لیے۔ اگر اسفندیار ولی صاحب
ولی خان صاحب ملی مشر کو کہا جاتا ہے کہ آپ مانگو، کیا مانگتے ہو، کتنے وزارتیں مانگتے ہو، کیا کیا چاہیے آپ کی ڈیمانڈ؟ تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا مجھے صرف پختونخوا کا نام دیجئے، پختونخوا کی حقوق دیجئے، مجھے کسی وزارت کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے۔ انہوں نے کس لیے کیا تھا؟ پختون قوم کی حقوق کے لیے کیا تھا۔ آج ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کے، ان پختون قوم کے جو کہ اس گمبھیر حالات کے باوجود نکل کر عوامی نیشنل پارٹی کے جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، اور ایسے جلسے ہو رہے ہیں جیسے الیکشن کے دنوں میں کی جاتے ہیں، جیسے الیکشن کمپین کے لیے کی جاتے ہیں، وہ اس طرح جلسے آج کل کر رہے ہیں، جو کہ الیکشن کے آثار نظر میرے خیال سے نہیں آ رہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں مردان، سوات، مینگورہ، جو کہ بنیر، کرک، پشاور، نوشہرہ، ہر ضلع میں ایسے جلسے کی جا چکے ہیں جیسے الیکشن کے دنوں میں کی جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے پختون قوم میں وہ بیداری پیدا ہو چکی ہے جو کبھی جنگ آزادی کے وقت ہوا کرتی تھی، جو کہ باچاخان بابا اور دوسرے بزرگ ہمارے پٹھان لیڈران کر رہے تھے، جو کہ اس وقت جب کالا باغ کی بات کی جاتی تھی تو اس وقت اس طرح کے جلسے کیے جاتے تھے، جب پختونخوا کی بات ہوتی تھی تو اس وقت اس طرح کے جلسے ہوا کرتے تھے۔ آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پختونخوا میں بیداری پیدا ہو رہی ہے، پختون قوم میں بیداری پیدا ہو رہی ہے، تو وہ ایک سوچ دے رہی ہے، ایک فکر دے رہی ہے باچاخان بابا کی فلسفے کی، اور آج نظر آ رہا ہے کہ کل کا پختونخوا پختون قوم کا ہوگا۔ عوامی نیشنل پارٹی حکومت بنائے گی، یہ پیشن گوئی ہے ایاز خان دولت پورہ کا۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی موضوع کے ساتھ۔ ایاز خان دولت پورہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔